اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ توبہ کی یہ ایک آیت نمبر 91 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جب اسلام کی جنگ ہو رہی ہو اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جنگ میں چلنا، شریک ہونا، ویسے تو قرآن کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے ساری رعیت اسلامی ملک کی وہ سپاہ ہوتی ہے، وہ فوج ہوتی ہے، وہ ٹوٹل کے ٹوٹل یعنی جس طرح کوئی فورس با تنخواہ ہوتی ہے، یہ بے تنخواہ لوگ بھی فوجی ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے ایسے مشکل وقت میں ساری رعیت کو جنگ پر چلنا ہے، لڑائی کے لیے چلنا ہے، جنگ کرنی ہے۔ اب ان یعنی بھرتی کے معاملے میں قرآن کہتا ہے جو ضعیف لوگ ہیں، ضعیف کے معنی میں معذور لوگ جو ہر قسم کے عذر کی وجہ سے، جسمانی ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے وہ جنگ نہ لڑ سکتے ہوں، جنگ پر چل نہ سکتے ہوں، ان پر قرآن کہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولا علی المرضى، ویسے تو اعضاء کے لحاظ سے سالم عضو والا ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتا، لڑ نہیں سکتا، اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، جو جنگ کے لیے اپنا خرچ، چلنا بھی اپنے خرچ سے ہے، جنگ میں جو خرچ آئے وہ بھی اپنی جیب سے بھرنا ہے، کیونکہ یہ رضاکارانہ جنگ، اسلام کے لیے جنگ، یہ سب کی اپنی جنگ ہے، تو جن کو اتنے اخراجات نہیں ہیں اپنے پاس سے تو وہ نہیں چل سکتے، اور گورنمنٹ کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہے۔ نبی کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ ہمارے پاس کوئی انتظام ہوتا سواریوں کا تو ہم آپ کو اپنے ساتھ لے چلتے لڑائی کے لیے، لیکن ہمارے پاس بھی نہیں ہے، مانا گورنمنٹ کی بجٹ میں، فنڈ میں، لڑائی کے یعنی دفاعی فنڈ میں اتنے پیسے نہیں ہیں جو سارے سپاہیوں کو سواری کا، ہتھیاروں کا انتظام کر سکیں۔ تو ایسی صورت میں قرآن کہتا ہے جن کو اپنی جیب سے بھی یہ توفیق نہیں ہے تو یہ 3 قسم ہوئے، ان کے لیے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، لڑائی پر نہ چلیں، گھر بیٹھے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ اذا ہے آگے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، اذا نصحوا للہ ورسولہ، یہ شرط ہے۔ اب یہ جملہ بہت عام ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، اس میں 2 باتیں ہیں، وہ میں آپ کے توجہ دلاؤں۔ اللہ رسول کا اکٹھے نام جہاں بھی قرآن میں آئے، یہ سمجھ لو اس کی معنی گورنمنٹ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اس کی صاف صاف معنی ہے گورنمنٹ کی اطاعت کرو۔ اور اللہ رسول کی اطاعت یا گورنمنٹ کی اطاعت کن باتوں میں کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، اطاعت کا مواد کیا ہے، اطاعت کا جو سمجھو کہ نصاب کیا ہے، وہ قرآن ہے۔ اللہ کی اطاعت بھی قرآن سے ہوگی، رسول کی اطاعت بھی قرآن سے ہوگی، گورنمنٹ کی اطاعت بھی قرآن سے ہوگی، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اولی الامر بیوروکریٹوں کو کہا جاتا ہے، قرآن افسروں کو اولی الامر کہتا ہے، ان کی بھی اطاعت کرو، تو وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے، اور ان کی اطاعت کرنی ہے مانا قرآن کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اس طرح یہاں ایک دوسری بات جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ ہے یہ کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، وہ معذور، وہ مریض، وہ جو
ان کے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کو جنگ پر چلنے سے، شریک ہونے سے، جانے سے معاف کیا جاتا ہے. وہ نہ چلیں، گھر بیٹھیں. لیکن گھر بیٹھ کے کیا مکھی ماریں گے؟ نہیں. اذا نصحوا للہ و رسول، ان کی بھی ڈیوٹی ہے. وہ بھی اتنی ڈیوٹی ہے جتنی فوجیوں کی ڈیوٹی میدان جنگ میں، اتنی ڈیوٹی ان کی بھی ہے گھروں میں بیٹھ کے، شہروں میں بیٹھ کے، گلیوں میں بیٹھ کے، محلوں میں بیٹھ کے. وہ کیا ہے؟ نصحوا للہ و رسول، لوگوں کو نصیحت کریں. پچھلے جو شہری ہیں ان کی تعلیم کا یہ ایک رضاکارانہ ان کا موبائل اسکول ہے. یہ لوگ جو معذور ہیں یہ موبائل قسم کے اسکول ہیں. موبائل قسم کی ان کی تعلیم عوام میں، پبلک میں ہونی چاہیے. اب وہ تعلیم بھی پھر دو قسم کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے فوجی جنگ پر گئے ہوئے ہیں، ان فوجوں کے خلاف، ان کے لڑائی کے خلاف، ان کے جنگ کے خلاف کوئی ملک کے اندر پروپگنڈا کر رہا ہے، کوئی ملک کے اندر ان کے خلاف بات کر رہا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، ان کو نہ جانا چاہیے تھا، ان کو نہ لڑنا چاہیے تھا. ایسی باتیں کر کے بد دلی کوئی پیدا کرے تو یہ جو معذور ہیں، لنگڑے ہیں، پنگلے ہیں، مریض ہیں، یہ ان کا دفاع کریں گے. دفاع کریں گے کہ یہ دین کی حفاظت کے لیے گئے ہیں، یہ صحیح ڈیوٹی پر گئے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں. تم کون ہوتے ہو ان کے اوپر تنقید کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو ان کے خلاف بولنے والے؟ تو پیچھے عوام کو سنبھالنا کہ یہ کہیں پیچھے سے بغاوت نہ کھڑی کریں اپنی حکومت کے خلاف، اپنی فوج کے خلاف. تو یہ کون کرے گا؟ آپ کے کام کے لوگ تو سارے محاذ پہ چلے گئے، سارے جنگ کرنے چلے گئے. تو یہ جو لولے لنگڑے بچ گئے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ تم اپنے ملک کے نظریات کی حفاظت کرو، دفاع کرو. ان کے لیے تم اپنے لوگوں کو کنٹرول کرو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ ایک قسم کی جنگ ہے. جو جنگ میدان جنگ کے مورچوں میں ہوتی ہے، یہ جنگ گھروں میں، شہروں میں، محلوں میں ہوتی ہے. کیونکہ جو مخالفانہ یعنی دشمن کے پروپگنڈا کا محاذ ہیں، وہ عوام بھی ایک محاذ ہے. تو عوام میں وہ پروپگنڈا کے اپنے لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ ان کو اپنے حکمرانوں کے خلاف باغی بناؤ. تو ان کا دفاع کون کرے گا؟ یہ جو معذور لوگ جنگ پر نہیں جا سکے، جنگ پر جانے کی ان میں سکت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، جسمانی صحت نہیں ہے، تو وہ یہ تعلیم کا کام کرے. تعلیم جو ہے ملک کی دفاع کے لیے ایسی ہی اہم ہے جیسے مورچے پر جا کے کوئی لڑتا ہے. تو ملک کی دفاع ایک تعلیم سے بھی ہوتی ہے. تو یہ جو معذور لوگ ہیں ان سے یہ کام لیا جائے. بھئی تم کو جنگ پر چلنے سے اللہ نے معافی دی ہے، تمہیں مستثنیٰ کیا ہے، تم برابر معذور ہو، وہاں لڑ نہیں سکتے. لیکن یہ اپنے شہروں میں، اپنے گھروں میں کام کرو کہ یہ ملک کے خلاف، آپ کی فوج کے خلاف، آپ کے جو فرما بردار یعنی حکمران ہیں ان کے خلاف پروپگنڈا ہو تو اس کا دفاع تم کرو. ان کو یعنی تم ان کے وکیل بن کر ان کے حق میں بولو، اور ان کے لیے لوگوں کو مطمئن کرو کہ ان کا نظریہ، ان کا قدم، ان کے یہ سرگرمی صحیح ہیں، درست ہیں. یہ ایک بہت اہم کام ہے جو اللہ نے وہ ان معذوروں کے کھاتے میں، معذوروں کے حصے میں رکھا ہے. معذوروں پر یہ بہت بڑا کام ہے. ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم. یہ نیکوکار لوگ جو ہیں ان پر یہ کوئی ایسا جنگ میں شریک ہونے کا بہانہ یا عذر ان کا قبول ہے، لیکن یہ جو نیک کام کریں گے تو الزام نہیں ہے ان کے اوپر کہ تم جنگ پر کیوں نہیں گئے. یہ بھی تم جنگ کر رہے ہو، الزام کیوں لگائے؟ من سبیل مانا ان کے اوپر تانا دینا کہ تم جنگ میں شریک نہ ہو، کوئی صحیح نہیں ہے. تانا نہ دو. یہ یہاں جو دفاع کر رہے ہیں اپنے ملک کا، اپنے
قوم کا، اپنے ملک کے نظریات کا یہ بھی ایک جنگ ہے، اس لیے ان کو یعنی آپ اچھا ہی کہیں، گویا کہ جنگ میں شریک ہی تصور کریں۔ اللہ بچانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک بہت اس آیت کریمہ میں موضوع قرآن نے آپ کو دیا ہے۔ اب جو تمہارے لوگ لڑنے گئے ہیں ان کے لیے بھی قرآن کا ایک مستقل نظریہ ہے، ٹھوس تعلیم ہے کہ وہ کس طرح کی جنگ کریں۔ قرآن ان کو بھی ہدایت دیتا ہے، جنگ کی تعلیم سکھاتا ہے، نظریہ سکھاتا ہے کہ کس طرح جنگ کرو۔ وہ انشاءاللہ ہم دوسرے درس میں پیش کریں گے۔